آج میں پارٹس آف اسپیچ کی اردو سیریز شروع کرنے والا ہوں۔ پارٹس آف اسپیچ میں آپ کو پتہ ہے کہ ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، کنجنکشن، پریپوزیشن اینڈ سو آن یہ ہوتے ہیں۔ فرسٹ آف آل میں ناؤن سے سٹارٹ لیتا ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ دا نیم آف اے پرسن، پلیس، تھنگ اور اینیمل از کالڈ ناؤن۔ کسی شخص، جگہ، چیز یا جانور کے نام کو ہم ناؤن کہتے ہیں۔ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی جگہ ہے، جتنے بھی جانور ہیں، یا اس کے علاوہ آئیڈیاز، یہ بھی ناؤن میں آتا ہے۔ تو یہ ناؤن کی کیٹیگریز میں آئیں گے۔ اب ہم نے یہاں لکھا کہ پرسن، تو پرسن کی مثال بوائے، گرل، مین، حمدان ایک نام ہے، ایٹسٹرا۔ اسی طرح پلیس کی ایگزامپل سٹی، شہر، ویلیج، اسکول، یونیورسٹی، گارڈن، ایٹسٹرا۔ تھنگ، چیز کے ناموں کو بھی ہم ناؤن کہتے ہیں۔ سپوز میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پین، تو یہ ناؤن ہے۔ چیئر ناؤن ہے۔ آپ کے کلاس روم میں جتنے بھی چیزیں ہیں، بے جان چیزیں ہیں، لائف لیس چیزیں ہیں، وہ تھنگز ناؤنز ہیں۔ کار، مارکر۔ اس کے علاوہ اینیملز بھی ناؤن ہیں، کیونکہ یہ بھی کسی چیز کا نام ہے، جاندار۔ ڈاگ، کاؤ، ڈیئر اینڈ فش۔ Types of noun with examples۔ noun کی قسمیں، noun کی بہت سی قسمیں ہیں۔ The first one is common noun۔ جتنے بھی جنرل نیمز ہیں اور نان اسپیسیفک نیمز ہیں، کسی شخص کے، جگہ کے یا کسی چیز کے، اسے ہم ناؤن کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل بوائے، بوائے ہر کوئی ہو سکتا ہے۔ گرل جنرل، اسپیسیفک، نان اسپیسیفک ہے۔ کار، اسکول، ہر اسکول کو ہم اسکول کہہ سکتے ہیں۔ جنرل نیم ہے تو اسے ہم کامن ناؤن کہتے ہیں۔ پراپر ناؤن سیکنڈ ون، پارٹیکولر پرسن، پلیس اور تھنگ جو کہ اسپیسیفک ہو۔ فار ایگزامپل یہاں بوائے کامن ناؤن تھا، لیکن یہاں بوائے احمد، تو احمد تو ایک خاص نام ہے، ہر کسی کا یہ نام نہیں ہوتا، یا احمد تو ہو سکتا ہے لیکن وہ احمد دوسرے احمد سے مختلف ہوگا۔ اسی طرح گرل ہے یہاں کامن ناؤن، لیکن یہاں پراپر ناؤن ہے عائشہ۔ کار، ہونڈا کار، تو یہ پراپر ناؤن ہوا، ہونڈا کار۔ اسی طرح گجر گڑھی اسکول، یہ اسکول ہے اور یہ گجر گڑھی اسکول ہے، تو یہ پراپر ناؤن ہوا۔ یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے اپنے ذہن میں کہ پراپر ناؤن کے فرسٹ لیٹر کو، پہلے حرف کو ہم ہمیشہ کیپٹل لکھیں گے۔ آپ نے یہاں دیکھا ہوگا کہ احمد کے فرسٹ لیٹر کو ہم نے کیپٹل لکھا، اسی طرح عائشہ کے فرسٹ لیٹر کو ہم نے کیپٹل، اسی طرح ہونڈا کار کے ایچ کو ہم نے کیپٹل لکھا۔ کلیکٹیو ناؤن it refers to a number of person or things grouped together۔ یہ ہمیں ایک گروپ، جسے چیزوں کو یا ناموں کو ہم نے ایک گروپ میں نام دینا ہے اس کلیکٹیو ناؤن میں۔ فار ایگزامپل آپ بہت سے سولجر کو دیکھتے ہو، اور چاہے وہ پولیس کے سپاہی ہو یا فوج کے سپاہی ہو، کوئی لشکر ہو، تو آپ اسے آرمی کہتے ہیں۔ آرمی، آپ وہ بہت سے سولجر نہیں کہتے، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ آرمی۔ اسی طرح آپ گریپس دیکھتے ہو، گریپس کے دانے بہت دیکھتے ہو، تو وہاں پر آپ بنچ استعمال کرتے ہیں۔ انگور کے گچھے کے لیے آپ بنچ استعمال۔ اسی طرح فیملی اور ٹیم، پلیئر ہوتے ہیں
اسپورٹس میں 12 11 جتنے بھی کھلاڑی ہوتے ہیں اس کے لیے ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کلیکٹیو نام، اسے ہم ٹیم کہتے ہیں. اسی طرح ممبرس، اس کے لیے ہم فیملی یوز کرتے ہیں. کنکریٹ ناؤن، فورتھ ون از کنکریٹ ناؤن. کنکریٹ ناؤن اس ناؤن کو ہم کہتے ہیں جسے ہم ٹچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اس وائٹ بورڈ کو میں ٹچ کر سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں، تو یہ کنکریٹ ناؤن ہے. اسی طرح چیئر، ٹیبل، آپ اسے ٹچ کر سکتے ہیں. 5 نمبر کمپاؤنڈ ناؤن. کمپاؤنڈ ناؤن دیٹ از میڈ ود 2 or more words، جو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظوں کے مجموعے سے بنے. سپوز آپ نے سنا ہوگا انک پارٹ، تو انک پارٹ 2 الفاظوں کا مجموعہ ہے، انک اور پارٹ کا. اسی طرح سی فوڈ 2 لفظوں کا کمپاؤنڈ ناؤن بنا ہے، سی اور فوڈ کا. سی علیحدہ ایک لفظ ہے اور فوڈ علیحدہ ایک لفظ ہے. 5th ایبسٹریکٹ ناؤن. ایبسٹریکٹ ناؤن the name of a state, کوالٹی اور ایکشن. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ناؤن جسے ہم نہ چھو سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. سپوز خوشی، ہیپینس، آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، اسے چھو نہیں سکتے. سلیوری، آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے. اسی طرح بریوری ایٹسیٹرا. 6 چھٹا ہے سنگولر ناؤن. سنگولر ناؤن ریفرز ٹو ون پرسن اور تھنگ، مطلب واحد نام. بوائے ایک لڑکا، ٹیچر ایک استاد، مین ایک آدمی. نمبر 8 پلورل ناؤن. پلورل مین جمع. A noun that refers to more than one person or thing is called plural noun. Example boy. Boy کا جمع ہے boys. Girl girls. Teacher teachers. Man men. تو more than words, more than one word, or more than one person, or more than one thing, اسے ہم plural noun کہیں گے. 9 countable noun. A noun that can be counted. جن چیزوں یا جن ناموں یا جن اشخاص، جتنے بھی چیزیں ہیں جس کی ہم گنتی کر سکتے ہیں، جن کی ہم جسے ہم شمار میں لا سکتے ہیں، تو اسے کاؤنٹیبل ناؤن کہتے ہیں. فار ایگزامپل چیئر، ہم اسے گنتی کر سکتے ہیں، اس کی مارکر، ہم اس کی گنتی کر سکتے ہیں. ہینڈ، کار، اسے ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. 10 انکاؤنٹیبل ناؤن وہ ناؤن، وہ چیزیں جس کی ہم گنتی نہیں کر سکتے، جسے ہم شمار نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل ہنی، ہم اسے کی گنتی نہیں کر سکتے. سالٹ، واٹر. میسکولن ناؤن، اے ناؤن ڈینوٹنگ اے میل، جو ہمیں نر کے بارے میں بتاتا ہو، جتنے بھی نر ہیں. سو فار ایگزامپل ہسبینڈ، نر کی طرف اشارہ ہے، میل کی طرف. فادر، سن. نمبر 12 feminine noun. Feminine noun denoting a female، مادہ کے بارے میں. masculine noun میں ہم میل کے بارے میں، اور feminine noun میں ہم فیمیل کے بارے میں پڑھتے ہیں. feminine noun مادہ، جیسے ڈاٹر، بیٹی، وائف، بیوی. وہاں پر ہم نے ہسبینڈ لکھا تھا کیونکہ وہ نر کے بارے میں. وہاں پر ہم نے سن کے بارے میں کیونکہ وہ میل کے بارے میں. 13 کامن جینڈر ناؤن. کامن جینڈر ناؤن میں ڈینوٹنگ بوتھ سیکس اور ڈینوٹنگ بوتھ جینڈر، ایسے الفاظ جس میں دونوں آ سکتے ہیں، دونوں کے لیے آ سکتے ہیں. وہ فیمینن کے لیے بھی آ سکتے ہیں اور میسکولن کے لیے بھی آ سکتے ہیں، مطلب میل اور فیمیل دونوں کے لیے وہ الفاظ آ سکتے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر، تو لیڈی ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، میل ڈاکٹر بھی ہوتا ہے. اسی طرح چائلڈ، بیبی چائلڈ، میل وہ نر بھی ہو سکتا ہے، وہ مادہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح مینیجر،
میل فیمیل دونوں ہو سکتے ہیں۔ 14 نیوٹر جینڈر ناؤن۔ نیوٹر جینڈر ناؤن سے مراد ہمارے وہ ناؤن ہیں جو لائف لیس ہو، بے جان ہو، نان لیونگ، جو جاندار نہیں ہو۔ سپوز لیپ ٹاپ وہ جاندار نہیں، بک جاندار نہیں، واچ اسی طرح میرے ہاتھ میں ہی مارکر، یہ بھی لائف لیس ہے، بے جان ہے، تو اسے بھی ہم نیوٹر جینڈر ناؤن